ایسی خوفناک سچویشن ہوگی قیامت کے دن لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ سواری پہ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ سواری پہ ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے چہرے کے بل چل رہے ہوں گے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے چہرے کے بل کیسے کوئی چل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں قدموں پہ چلایا، جو اللہ تمہیں قدموں پہ چلانے پہ قادر ہے، وہی اللہ تمہیں منہ پہ چلانے پہ بھی قادر ہے. آپ اس شخص کی کیفیت تو سوچیں کہ جو شخص اپنے منہ کے بل اپنی قبر سے لے کے میدان محشر تک جائے گا، وہ اٹ سیلف ہی اتنا بڑا عذاب ہے کہ باقی حساب کتاب تو بعد کی بات ہے. تو یہی ناکامی تو یہیں سے شروع ہوگی اس شخص کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس دن سے گزارے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ تیاری کرنی ہے. اب لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا تو اس کا منظر بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی. اور تم کیا جانتے ہو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. انسان کیا ہوں گے؟ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور یہ جو پہاڑ، جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کو ہلانا بھی مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو روئی کے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. کبھی روئی کو دھنکتے ہوئے اب دیکھیں آپ تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو مار رہے ہوتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے کچھ ذرات ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو اگر تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن ان ذرات کی طرح ہوا میں اڑیں گے. تو وہ دن بڑا سخت دن ہے اور اس دن کے لیے ہم اگر تیاری نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس دن میں جب پہنچیں گے لوگ وہاں پہ پہنچنے کے بعد ہر انسانی یقین کر لے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایک امیجنری سی چیز ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے قیامت دیکھی تو ہے نہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہمارے ذہن میں جو قیامت کا ایک نقشہ ہے وہ کہاں سے بنا ہے؟ جو ہم نے قرآن میں پڑھا، جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھا، اس کو پڑھ کے ان کو سن کے ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایک نقشہ بنا ہوا ہے. لیکن یہ ان کے ذہنوں میں نقشہ نہیں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سنا. جس نے نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا اس کے ذہن میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دن آئے گا بھی. تو ایسے لوگ جو تیاری کر کے جائیں گے ان کے لیے ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا نا کہ انہیں پتا ہوگا کہ اچھا یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی اور ہمیں کیا کیا سٹیجز تھی اور کن کے لیے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے تھی. لیکن جس نے تیاری ہی نہیں کی ہوگی اس کو اچانک پیپر میں آپ بٹھا دیں تو اس کے پاس ہونے کے چانسز کیا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا کل میتھمیٹکس کا پیپر ہے اور آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور آپ کی موٹی بک تھی اچھی خاصی اور آپ نے پورا 1 سال لگا کے میتھمیٹکس کو پریپیئر کیا. اور آپ کیا ہوا کہ اب آپ جا کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گئے اور کوئی مجھے اٹھائے اور مجھے اٹھا کے کہہ دے بھائی آپ بھی جا کے کل میتھمیٹکس کا پیپر دے دیں. میں نے تو بک دیکھی بھی نہیں، نہ میں نے پڑھی، نہ میں نے پریپریشن کی. اب میں بھی جا کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جاؤں گا تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ میرے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں؟ آبویسلی جس نے پڑھا ہوگا اس کے چانسز زیادہ ہیں. جس نے پڑھا ہی نہیں ہوگا میں تو بیٹھ کے ویسے ہی پریشان ہو جاؤں گا، یار کیا مجھے کس مصیبت میں ڈال دی ہے. تو میرے لیے تو ویسے ہی وہ پریشانی کی کیفیت ہوگی. اسی طریقے سے جو لوگ آخرت کے لیے تیاری کر کے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ظاہر ہے ان لوگوں کے وہاں پہ کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. دیکھیں گارنٹی 100% کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں چانسز کس کے پاس زیادہ ہیں؟ جس نے آخرت کے لیے تیاری کی ہوگی اس کے چانسز کامیابی کے زیادہ ہوں گے. اور جس نے تیاری ہی نہیں کی، جس نے اس دن کو مانا ہی نہیں، اس دن کے مطابق پریپریشن ہی نہیں کی، تو اس کے چانسز کیا ہوں گے؟ وہ کم ہوں گے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سوائے اللہ کی رحمت کے ہم میں سے کوئی بھی وہاں سے نہیں جا سکتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی تو انہی لوگوں کے لیے ہوگی نا کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان کے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی.